بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز کو بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام تو بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور وہ انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائے مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، اور راستہ بنانے والا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہی بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ ہاں، یہ جو تمہارے دل کے زخم ہے نا، یہی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے صبر کا پھل بھی جو تم نے اپنے سفر میں کیا، اور اپنی اس مسکراہٹ کے پیچھے جو تم نے درد چھپایا ہوا ہے نا، وہ جلد خوشیوں میں بدلنے والا ہے۔ خدا انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ بے بس ہو جاتا ہے، جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے کو ہمدرد ہوتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا انسان کو اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھی راہ پر لاتا ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہے جو انسان کا ہاتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ پتہ ہے اللہ اپنا قرب کیسے عطا کرتا ہے؟ تمہیں بار بار مشکلات میں ڈال کر، تمہیں بار بار آزمائشوں میں الجھا کر، تاکہ تنگ آ جاؤ تم اس دنیا سے، اور مدد کے لیے کوئی سہارا نہ ملے تمہیں اس دنیا میں، اور تم جس طرف بھی نگاہ دوڑاؤ مایوس ہو جاؤ دنیا سے، اور تھک ہار کر تمہاری نگاہیں واپس اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئے، اور وہ تمہارا منتظر اللہ اپنی بارگاہ میں تمہارا استقبال کرے، اور تمہیں نواز دے اپنی قربت سے۔ اور اس کی قربت سے قیمتی شے بھی کوئی ہو سکتی ہے کیا؟ ہاں، یہ جو تمہارے دل کے زخم ہے نا، یہی تو تمہیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں، مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے صبر کا پھل بھی جو تم نے اپنے سفر میں کیا، اور اپنی اس مسکراہٹ کے پیچھے
جو تم نے درد چھپایا ہوا ہے نا، وہ جلد خوشیوں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت کو پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راق ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے۔ جب کہہ دیں گا اللہ کن تمہاری دعاؤں پر، تو تم معجزوں کو حقیقت پاؤں گے۔ وہ تو کہانی بدلنے میں خوب ماہر ہے۔ سوچو کیسے مقدر بدلیں گا وہ تمہارا، جب تم اس سے مانگنے سے ہی کتراؤ گے۔ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ کیا ہوا جو آج مسکراہٹ لبوں سے جدا ہے، رکھ کر اللہ پر یقین تم بہت جلد مسکراؤ گے۔ صبر، دعا اور توکل۔ بے شک ایڑیا رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجیں گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ بھی ہے۔ اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں ہماری دعاؤں سمیت رد کر دیا گیا ہے، جیسے ہمیں دھتکار دیا گیا ہے۔ لیکن اکثر چیزیں وہ نہیں ہوتی جو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرعون کا پورا لشکر لگا ہوا تھا، نہ آگے کوئی راستہ نظر آ رہا تھا اور نہ پیچھے کوئی راہ بچی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی توکل رکھا اور اللہ نے سمندر کے بیچوں بیچ سے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس راہ پر بھروسہ رکھا جو انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کا یقین راہ پر نہیں تھا، انہیں اس راہ بنانے والے پر یقین تھا کہ راہ بنانے والا لازمی ان کے لیے اندیکھی مدد بھیجے گا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا محافظ ان کی حفاظت کرے گا، اور بس اسی یقین پر ان کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا۔ تو آپ نے بھی اپنے اللہ پہ موسیٰ علیہ السلام جیسا توکل رکھنا ہے۔ اپنے منصوبوں کے ناکام ہو جانے پر مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کے اللہ کے پاس آپ کے لیے پہلے سے ہی منصوبہ موجود ہے، اور اللہ کا منصوبہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے رب کو کافی کر لیا تھا، سو دیکھو کتنے بڑے لشکر کو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے مات دے دی۔ آپ بھی کافی کر لے اپنے رب کو اپنے لیے، پھر دیکھے ساری رکاوٹوں کو مات ہو جائیں گی۔
سامنے کھائی ہو یا پھر ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں پار لگا ہی دیتا ہے۔ یاد نہیں اللہ کا وہ وعدہ؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سو جس نے کافی کر لیا اسے وہ کافی ہو گیا اسے۔